اور جو غلام تھے، لونڈیاں تھیں، اور جو یعنی جن پر ظلم اور ستم ڈھائے جا رہے تھے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا. اس وقت انہوں نے ان لونڈیوں اور غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، اور اس میں ایسی ایسی شخصیات ہیں، مثلا یہ کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں حمامہ، ان کو آپ نے آزاد کیا. اسی طرح زنیرہ بڑی صحابیہ گزری ہیں. اسی طرح حضرت جو ہے وہ عامر بن فہیرہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی سمجھ لیجئے کہ مکے کی طرف، مدینے کی طرف جب آپ نے ہجرت فرمائی تو ان کا نام آتا ہے کہ وہ رہنمائی کے لیے ساتھ تھے. اور جس وقت آپ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق غار ثور میں جو یعنی گوشہ نشین ہوئے تھوڑی سی دیر کے لیے، تو اس وقت وہ وہاں جا کر بڑی محنت اور مشقت سے بکریوں کو لے جایا کرتے تھے، اور وہاں پر خبریں بھی پہنچاتے تھے، اطلاعات بھی دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ان کو بکریوں کا اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں اشارتاً نقل بھی کر دیا ہوا ہے نا، لا تخف ان اللہ معنا. ہاں، وہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار لصاحبہ. لا تحزن. یعنی دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تذکرہ اپنے کلام مجید میں کرنا کتنا مناسب سمجھا کہ اتنا امپورٹنٹ واقعہ تھا. یعنی ان کو اتنا بڑا یہ اعزاز ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کتنی پسندیدہ شخصیت، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی ایک پسندیدہ شخصیت، محبوب شخصیت کے طور پہ آپ سامنے آتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جس وقت ایمان لے کے آئے تو یہ لکھا ہوا ہے، درج ہے تاریخ میں، کہ 40,000 دینار ان کے پاس تھے، اور انہوں نے سب کے سب جو ہے وہ ان لوگوں کی گردنیں چھڑانے پہ خرچ کر دیے، ان لوگوں کی مدد پہ خرچ کر دیے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اور جس کے نتیجے میں چند ایسے صحابہ کرام، اچھا ان کی تبلیغ کا جو سب سے بڑا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، اسلام کی تبلیغ جو ہے انہوں نے چھپ کر نہیں کی، یعنی ببانگ دہل انہوں نے اعلان کیا اس کا، اور اس کے بعد میں انہوں نے اپنی تبلیغ سے جن لوگوں کو مسلمان کیا، اسلام کی طرف لے کر آئے، ان میں آپ دیکھیں کہ فاتح قادسیہ سعد بن ابی وقاص، اس کے بعد میں ابو عبیدہ ابن جراح یعنی فاتح شام. یہ تو اس زمانے کے واقعات ہیں کہ جب آپ خلیفہ ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو چکی تھی، اس کے بعد کے واقعات ہیں یہ. اچھا، اب ہم جب تھانوی صاحب اس پہ آئیں، اگر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ موجود تھے، آپ کا یعنی آج لوگ ابو بکر صدیق کے نام سے آپ کو یاد کرتے ہیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا خطاب آپ کو دیا صدیق کا، کیونکہ آپ نے وہ واقعہ معراج کی تصدیق کی تھی، اور اس وقت تصدیق کی تھی جب آپ کا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے، ٹھٹھا لگا رہے تھے، طنز کر رہے تھے، لیکن آپ کو فوراً آپ نے بلا یعنی کسی تامل کے، بلا توقف کے آپ نے اس کی تصدیق کر دی. اچھا، جب ہم یہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے جی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تھے وہ مسلمان مگر انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو آپ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ خدا کی قسم اگر کسی نے اونٹ کی رسی کے برابر بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو میں اس سے جنگ کروں گا. اس حوالے سے کچھ میں جاننا چاہوں گا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ مسند خلافت پر آ گئے، اس منصب پر. اس میں